میں سب کچھ چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ تم نے مجھے اغوا کیا اور میرے ساتھ زبردستی۔ منال کہتے کہتے آنکھیں میج گئی، جبکہ سگریٹ کی گہری کش لیتا ارحم شاہ مسکراتا اس کے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ اب مجھے تمہارے اس وجود میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں ایک بار سے زیادہ کسی کو استعمال نہیں کرتا۔ تم آزاد ہو، جا سکتی ہو۔ وہ تکبر سے کہتے نہیں جانتا تھا اپنے الفاظ پر بہت پچھتانے والا تھا۔ وہ مرد ذات سے نفرت کرنے لگی تھی، لیکن پھر اس کی شادی اس کے کزن سے طے ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اس رات کے بعد ارحم کا سکون ختم ہو گیا، پر وہ اپنی کیفیت سے انجان رہا۔ لیکن جب اسے خبر ہوئی کہ منال کی شادی ہو رہی ہے تو اسے برداشت نہ ہوا اور منال کو اپنی بربادی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا ارحم شاہ، جس کے چہرے پر بلا کا سکون اور آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی، اس کے لیے کسی عفریت سے کم نہیں تھا۔ میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی ارحم شاہ، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں بتاؤں گی کہ تم نے مجھے اغوا کیا، میری مرضی کے خلاف مجھے یہاں قید رکھا اور میرے ساتھ زبردستی۔ منال کا لہجہ آخر میں آ کر تھر تھرایا اور اس نے کرہا کر اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ لفظ اس کی زبان پر بوجھ بن گیا تھا جو اس کی روح کو گھائل کر چکا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال، چہرے پر آنسوؤں کے نشان اور بے ترتیب لباس اس کی بے بسی کا نوحہ پڑ رہے تھے۔ ارحم نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے نہایت بے نیازی سے اپنی گھڑی دیکھی۔ اس کی خاموشی منال کے لیے تازیانہ تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر رکا۔ منال نے ڈر کے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن دیوار حائل تھی۔ کہہ چکی ہو یا کچھ اور بھی باقی ہے؟ ارحم کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی جو لہو جما دے۔ تمہیں کیا لگا تھا ارحم شاہ، تم مجھے مٹاؤ گے اور میں مٹ جاؤں گی؟ میں تمہیں عدالت تک لے کے جاؤں گی، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ منال نے غصے سے اسے دیکھا، حالانکہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ارحم کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے سگریٹ کا آخری حصہ ایش ٹرے میں مسلا اور منال کے چہرے کے اس قدر قریب ہوا کہ وہ اس کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ عدالت، گواہ، ثبوت، ارحم نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ منال بیوی، اس شہر کی پولیس میرے اشارے پر چلتی ہے اور قانون میری جیب میں ہوتا ہے۔ تم کیا بتاؤ گی دنیا کو؟ یہی کہ تم ارحم شاہ کے ساتھ 3 دن غائب رہی۔ لوگ مجھ پر نہیں تم پر تھوکیں گے۔ تم انسان نہیں ہو، تم کوئی درندے ہو۔ منال نے سسکتے ہوئے کہا۔ ارحم نے ایک قہقہہ لگایا، وہ قہقہہ جو تکبر سے بھرپور تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اپنی جیکٹ درست کی۔ سنو منال، اب مجھے تمہارے وجود میں ذرہ برابر دلچسپی نہیں رہی۔ تم نے شاید ارحم شاہ کے بارے میں سنا نہیں۔ میں ایک بار سے زیادہ کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا۔ میرا مقصد تمہیں جھکانا تھا، تمہاری اس انا کو توڑنا تھا جو تم میرے سامنے دکھاتی تھی۔ وہ ٹوٹ چکی ہے، اب تم آزاد ہو، جا سکتی ہو یہاں سے۔ منال کو لگا جیسے کسی نے اسے بلندی سے نیچے پھینک دیا ہو۔ استعمال؟ اس لفظ نے اسے جیتے جی مار دیا۔ تم نے مجھے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کیا؟ بالکل۔ ارحم نے دراز سے اس کا ہینڈ بیگ نکال کر فرش پر پھینکا۔ دروازہ کھلا ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے جو تمہیں تمہارے گھر کے قریب چھوڑ دے گی۔ دوبارہ میری نظروں کے سامنے مت آنا، کیونکہ اب تم میرے لیے محض ایک ردی کا ٹکڑا ہو۔ منال نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، بلکہ ایک ایسی آنکھ تھی جو ارحم کے پورے وجود کو بھسم کر سکتی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن چوکھٹ پر رک کر اس نے مڑ کر ارحم کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم جیت گئے ارحم شاہ؟ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ تم نے آج ایک عورت کا جسم جیتا ہے، لیکن اپنی انسانیت ہار دی ہے۔ یاد رکھنا، وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ ایک دن تم اسی ردی کے ٹکڑے کے لیے تڑپو گے اور میں تمہیں اس کے قابل بھی نہیں سمجھوں گی کہ تمہارا سایہ بھی مجھ پر پڑے۔ ارحم نے ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ دوسرا سگریٹ سلگا لیا۔ اسے منال کی باتیں کسی ہارے ہوئے انسان کی بڑبڑاہٹ لگ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ قدرت اس کے ان الفاظوں کو سند قبولیت عطا کر چکی ہے۔ منال باہر نکل گئی اور کمرے میں صرف سگریٹ کا دھواں اور ارحم کا وہ تکبر باقی رہ گیا جو اسے بہت جلد خاک چاٹنے پر مجبور کرنے والا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے جس وجود کو استعمال شدہ قرار دے کر ٹھکرایا ہے،
وہی وجود اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بننے والا تھا۔ 6 ماہ پہلے شہر کے اس معروف اور مہنگی ترین یونیورسٹی کا ماحول آج کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ گیٹ کے باہر 2 سیاہ رنگ کی لینڈ کروزرز آ کر رکی تو آس پاس کھڑے طلباء کی نظریں بے ساختہ اس شاہانہ پروٹوکول کی طرف اٹھ گئیں۔ گارڈز نے پھرتی سے آ کر پچھلی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ارحم شاہ باہر نکلا۔ سیاہ جینس پر برانڈڈ لیدر جیکٹ اور چہرے پر قیمتی سن گلاسز سجائے وہ کسی ہالی ووڈ ہیرو کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ملتان کے ایک انتہائی بااثر اور امین ترین گدی نشین گھرانے کا چشمہ چراغ ارحم شاہ، جس نے حال ہی میں اس یونیورسٹی میں مائیگریشن کروائی تھی، اس کے چہرے پر موجود رونق اور چلنے کے انداز میں چھپا تکبر چیخ چیخ کر اس کے خاندانی پس منظر کی گواہی دے رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، سارا دیکھو اسے، یہ نیا لڑکا کون ہے؟ کیا پرسنالٹی ہے یار! کینٹین کے پاس کھڑی لڑکیوں کے ایک گروپ میں سے ایک نے سرگوشی کی۔ سنا ہے ملتان کے کسی بڑے پیر سائیں کا بیٹا ہے، ارحم شاہ نام ہے اس کا۔ یار اس کی تو انٹری ہی کسی فلمی سین جیسی ہے۔ دوسرے نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا۔ ارحم ان تمام سرگوشیوں اور نظروں کا عادی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جہاں جاتا ہے توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ لڑکیاں اس کے ایک اشارے پر جان چھڑکنے کو تیار رہتی تھی۔ وہ لاپرواہی سے چلتا ہوا ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس شاہانہ انٹری سے دور لائبریری کے ایک پرسکون کونے میں منال اپنی کتابوں میں غرق تھی۔ اس کا لباس سادہ مگر باوقار تھا، چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، لیکن اس کی بڑی اور گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش اور تھکن کی آمیزش تھی۔ منال، تم یہاں بیٹھی ہو؟ باہر پورا کیمپس نئے لڑکے کو دیکھنے کے لیے پاگل ہوا پڑا ہے، اور تم؟ سارا نے ہانپتے ہوئے اس کے پاس آ کر کہا۔ منال نے نظریں اٹھائے بغیر ایک صفحہ پلٹا۔ سارا، مجھے کل کا اسائنمنٹ جمع کروانا ہے، اور ویسے بھی میرے پاس ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے۔ فضولیات؟ یار وہ ارحم شاہ ہے، تم نے اسے دیکھا نہیں ہے؟ لڑکیاں تو بہانے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر وہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کروا رہا۔ کمال کا ایٹیٹیوڈ ہے بندے میں۔ منال نے ایک سرد آہ بھری اور کتاب بند کر دی۔ اس کا ایٹیٹیوڈ اس کے پاس ہوگا، میرے لیے وہ صرف ایک امیر زادہ ہے جو باپ کے پیسوں پر اڑا ہے۔ مجھے 2 بچے، گھر پہنچانا ہے، امی اکیلی ہے، اور علی کے اسکول کی فیس کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ میرے مسائل ارحم شاہ سے بہت بڑے ہیں۔ منال کی حقیقت تلخ تھی۔ وہ اپنی بیوی ماں کا واحد سہارا تھی۔ بعد کے انتقال کے بعد رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا تھا، اور اب وہ خود اپنی تعلیم کا خرچ اور چھوٹے بھائی علی کی ذمہ داری اٹھا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد وہ 3 گھروں میں ٹیوشن پڑھانے جاتی تھی اور شام کو تھک آ کر چور حالت میں گھر لوٹتی تھی۔ ان حالات نے اس کے اندر سے ایک عام لڑکی کی وہ تمام خواہشات چھین لی تھی جو اس عمر کا خاصہ ہوتی ہیں۔ اگلے چند دنوں میں ارحم نے پورے کیمپس میں اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ ہر کوئی اس کی دوستی کا طلبگار تھا، لیکن ارحم کو کسی سے بات کرتا ایسے میں اس کی نظریں اکثر منال پر پڑنے لگیں۔ وہ دیکھتا تھا کہ کلاس میں وہ اس کی طرف دیکھنا تو دور، اس کی موجودگی کو محسوس تک نہیں کرتی۔ جب وہ گزرتا تو لڑکیاں راستہ چھوڑ دیتی، مگر منال اپنے دھیان میں چلتی رہتی، گویا ارحم کوئی ہوا کا جھونکا ہو جسے اس نے محسوس نہ کیا ہو۔ ارحم کی انا کو یہ بات چبھنے لگی تھی۔ وہ گدی نشینوں کا بیٹا تھا۔ جہاں لوگ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، وہاں ایک عام سی مڈل کلاس لڑکی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت شدید دھوپ میں منال یونیورسٹی کے باہر بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے جانے والی تھی۔ گرمی کی شدت سے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور وہ بار بار بے چینی سے سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک چمچماتی ہوئی سیاہ مرسڈیز اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور ارحم شاہ اپنی سن گلاسز اتار کر اسے دیکھتا ہے۔ ایکسکیوز می، دھوپ بہت تیز ہے اور بس آنے میں ٹائم لگے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ ارحم نے اپنی طرف سے انتہائی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ آفر کی۔ اسے یقین تھا کہ جو لڑکی اسے یونیورسٹی میں اگنور کر رہی ہے وہ اس کی مہنگی گاڑی اور ذاتی آفر کے سامنے پگھل جائے گی۔ منال نے ایک نظر گاڑی کو دیکھا، پھر ارحم کو، اور اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ شکریہ، لیکن میں اپنے سفر کے لیے آپ کی مرہون منت نہیں ہونا چاہتی۔ میری بس آ جائے گی، آپ اپنا راستہ ناپیں۔ منال کا لہجہ اتنا روکھا اور کاٹدار تھا کہ ارحم کا مسکراتا چہرہ ایک دم تن گیا۔ دیکھیے مس، میں تو صرف ایک کلاس فیلو ہونے کے ناطے مدد کر رہا تھا، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
ارحم نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے مدد مانگی نہیں مسٹر ارحم شاہ، اور نہ ہی مجھے آپ جیسے امرا کی مدد پر اعتبار ہے۔ براہ مہربانی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ منال نے منہ پھیر لیا اور اسی وقت ایک خستہ حال بس وہاں آ کر رکی۔ منال تیزی سے اس میں سوار ہو گئی اور ارحم بس کے اڑے ہوئے دھوئیں اور گرد میں اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ ارحم نے سختی سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا۔ یہ 2 ٹکے کی لڑکی، اس کی یہ جرأت کہ اس نے ارحم شاہ کو ٹھکرا دیا، اس سے تو میں… اس کی آنکھوں میں اب ایک وحشت اور توہین کا احساس ناچ رہا تھا۔ اس دن ارحم نے منال کے خلاف اپنے دل میں ایک خواہش محض کھول لیا۔ اس واقعے کے بعد ارحم نے منال کو نوٹس کروانے کی مزید کوششیں کی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے راستے میں آتا، کبھی لائبریری میں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ جاتا، مگر منال کے چہرے پر موجود بیزاری اور بے نیازی میں رتی برابر کمی نہ آئی۔ وہ اسے یوں نظر انداز کرتی جیسے وہ کوئی کچرے کا ڈبہ ہو جس سے بچ کر گزرنا لازمی ہو۔ ارحم کی یہ جھنجھلاہٹ اس کے دوستوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ ایک دن کینٹین میں ارحم اپنی دوست فہد اور زین کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ کچھ فاصلے پر منال اپنی دوست سارہ کے ساتھ گزرتی دکھائی دی۔ ارحم کی نظریں بے ساختہ اس پر جم گئی۔ زین نے ارحم کی نظروں کا تعاقب کیا اور مسکرا دیا۔ کیا بات ہے شاہ جی، لگتا ہے ملتان کے شہزادے کا جادو اس مڈل کلاس لڑکی پر اثر نہیں کر رہا۔ زین نے طنزیہ انداز میں چھیڑا۔ ارحم نے فوراً نظریں ہٹا لی اور چہرہ سخت کر لیا۔ بکواس بند کرو زین، وہ کوئی حور پری نہیں ہے کہ ارحم شاہ اس کے پیچھے خوار ہو۔ فہد نے قہقہہ لگایا۔ مان لے یار ارحم، اس لڑکی نے تیری انا کا کچومر نکال دیا ہے۔ ہم تو سمجھے تھے تو ایک اشارہ کرے گا اور وہ دوڑی چلی آئے گی، مگر وہ تو تجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ ارحم کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ اس کے دوستوں کے سامنے اس کی توہین ہو رہی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کی وجہ سے جس کی جوتوں کی قیمت سے زیادہ اس کی ایک سگریٹ کی ڈبی کی قیمت تھی۔ وہ زیادہ بن رہی ہے، سوچتی ہے کہ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ مجھے امپریس کرے گا، لیکن اسے پتہ نہیں کہ وہ کس سے ٹکرا رہی ہے۔ ارحم نے سرد لہجے میں کہا۔ زین آنکھ کی طرف جھکا اور شرارتی لہجے میں بولا، تو پھر لگ جائے شرط۔ اگر تو واقعی ارحم شاہ ہے تو اس لڑکی کو اپنے پیچھے لگا کر دکھا، اس کا یہ غرور اور بے نیازی توڑ کر دکھا تو ہم مان جائیں گے کہ ملتان کا شاہ کچا کھلاڑی نہیں ہے۔ شرط؟ ارحم نے بھویں اچکائیں۔ ہاں شرط۔ فہد نے بھی تائید کی۔ 1 مہینے کا ٹائم ہے، تو اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسائے گا، اس حد تک کہ وہ تیرے بغیر نہ رہ سکے، اور پھر تو اسے پورے کیمپس کے سامنے چھوڑ دے گا۔ بول ہے ہمت؟ ارحم خاموش رہا۔ اس کی نظریں دور جاتی منال کی پشت پر جمی تھی۔ منال کا وہ روکھا پن، بس اسٹاپ پر اس کی گئی بے عزتی، اور اب دوستوں کے طعنے۔ ارحم کے اندر کا تکبر پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اس کے لیے اب یہ محبت، کشش یا شوق نہیں رہا تھا، یہ ایک جنگ تھی، اس کی انا اور منال کے غرور کی جنگ۔ ارحم نے کافی کا کپ میز پر زور سے رکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ منظور ہے، تم لوگوں نے ارحم شاہ کو چیلنج کیا نا، اب دیکھنا میں اس لڑکی کا وہ حال کروں گا کہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ خود چل کر میرے پاس آئے گی اور میں اسے اپنے قدموں میں گراؤں گا، یہ میرا تم سب سے وعدہ ہے۔ دوستوں نے تالیاں بجائیں، جبکہ ارحم شاہ کے دماغ میں منال کو برباد کرنے کی شطرنج بچ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ جس راستے پر قدم رکھ رہا ہے، وہ راستہ صرف منال کی ہی نہیں، خود اس کی بھی تباہی کا سبب بننے والا تھا۔ 2 ہفتوں میں بدلتے گئے دن، مگر ارحم شاہ کی بچھائی گئی شطرنج کی ہر چال منال کے سامنے آ کر مات کھا جاتی۔ ارحم نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتا تھا۔ کبھی اس نے منال کے راستے میں پھول رکھوائے، کبھی اپنی جھوٹی ہمدردی دکھانے کے لیے اس کے بھائی کی فیس جمع کروانے کی پیشکش کی، اور کبھی یونیورسٹی کے اسائنمنٹس میں اس کی مدد کرنے کا ناٹک کیا، لیکن منال کی آنکھوں میں موجود اس کے لیے حقارت اور بے نیازی کی برف پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس کی ہر پیشکش کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی اور اس کی انا کو مزید زخمی کر کے آگے بڑھ جاتی۔ شرط کی ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی، مہینہ ختم ہونے میں محض 2 دن باقی تھا۔ کینٹین میں بیٹھے زین اور فہد اب کھلے عام ارحم کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ مان لے شاہ جی، ملتان کے گدی نشینوں کا جادو اس شہر کی مڈل کلاس لڑکی پر فیل ہو گیا ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، لوہے کی چننے جیسی، جسے چبانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ زین نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے قہقہہ لگایا۔ فہد نے بھی لقمہ دیا۔ پرسوں شت کا آخری دن ہے، ہم تو سب کو بتانے والے کہ ارحم شاہ جس کے اشاروں پر لڑکیاں ناچتی ہیں، ایک عام سی لڑکی سے ہار گیا۔ بکواس بند کرو تم دونوں۔ ارحم نے غصے سے میز پر مکہ مارا جس سے کافی کے مگ اچھل پڑے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ماتھے پر غصے کی رگیں تن گئی تھیں۔ ارحم شاہ کبھی نہیں ہارتا،
تم سمجھتے ہو 2 ٹکے کی لڑکی مجھے ہرائے گی؟ میں اس کا وہ غرور خاک میں ملاؤں گا کہ وہ زندگی بھر کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ارم وہاں سے غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات وہ اپنے فارم ہاؤس کے کمرے میں پاگلوں کی طرح ٹہلتا رہا۔ مینال کا روکھا چہرہ، اس کی کاٹدار باتیں اور دوستوں کے طعنے اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ اس کی انا اب ایک وحشی درندے کی طرح شکل اختیار کر چکی تھی، جسے صرف اور صرف مینال کی بربادی کی پیاس تھی۔ محبت کا ناٹک اب ختم ہو چکا تھا، اب صرف انتقام باقی تھا۔ اگلی شام آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ سرد ہواؤں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ مینال اپنی آخری ٹیوشن پڑھا کر پیدل ہی بس اسٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی، جس نے اس کا راستہ کاٹ دیا۔ مینال کے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا، اس سے پہلے کہ وہ موڑ کر بھاگتی گاڑی کے دروازے کھلے اور 2 ہٹے کٹے گارڈز نے اسے گھیر لیا۔ پچھلے سیٹ سے ارحم شاہ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ تم، کیا بدتمیزی ہے یہ مسٹر ارحم شاہ! راستہ چھوڑو ورنہ میں چیخوں گی۔ منال نے اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے غصے سے کہا، حالانکہ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ چیخو، جتنا چل چاہے چیخو منال، آج تمہاری آواز سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ ارحم دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ میں نے تمہیں عزت دی، محبت کا ناٹک کیا، تمہیں اپنے برابر لا کر بٹھانا چاہا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ارحم شاہ کی انا کو ٹھکرایا، میری توہین کی۔ تم جیسے درندوں کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تم صرف ایک بیمار ذہنیت کے مالک ہو۔ مینال نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ہاں میں بیمار ہوں، اور میری بیماری کا علاج تمہاری بربادی ہے۔ تم نے مجھے سیدھے راستے سے نہیں اپنایا، اب تم دیکھو گی کہ ارحم شاہ کی ضد کیا ہوتی ہے۔ ارحم نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ مینال نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن ایک گارڈ نے پیچھے سے اس کے منہ پر کلوروفارم لگا رومال رکھ دیا۔ مینال نے ہاتھ پیر مارے مزاحمت کی، مگر ارحم کی بے رحم آنکھوں کو آخری بار دیکھتے ہوئے اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں گاڑی میں ڈالا گیا اور گاڑی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اگلے 3 دن مینال کی زندگی کے وہ سیاہ ترین باب تھے جس نے اس کی روح کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ ارحم شاہ اپنی جھوٹی انا اور دوستوں سے لگی شرط کی تسکین کے لیے اس کی عزت، اس کی خودداری اور اس کی زندگی کے ہر خواب کو بے دردی سے کچل دیا تھا۔ اس نے مینال کے وجود کو نوچ ڈالا تھا۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کا واسطہ دیتی رہی، مگر اس رات ارحم کے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ وہاں صرف ایک گدی نشین کی فرعونیت باقی تھی۔ 3 دن بعد جب ارحم کا مقصد پورا ہو گیا اور اس کی انا کی پیاس بجھ گئی، تو اس نے مینال کو اسی طرح دھتکار دیا جیسے کوئی استعمال شدہ کاغذ کا ٹکڑا پھینک دیتا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ محلے کی سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ ایک نامعلوم سی گاڑی مینال کی گلی کے نکڑ پر رکی، دروازہ کھلا اور مینال کو باہر دھکیل دیا گیا۔ مینال سڑک پر اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی۔ اس کے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے اور کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے وجود کے گرد لپٹی چادر کو لرزتے ہاتھوں سے سختی سے پکڑا، جیسے وہ اپنی بچی کچی عزت کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ اس کے قدموں میں جان نہیں تھی، وہ کسی زندہ لاش کی طرح چل رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا اور آنکھوں میں وحشت ڈیرے ڈال چکی تھی۔ دوسری طرف اس کے گھر میں قیامت کا منظر تھا۔ پچھلے 3 دن سے شبانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے محلے داروں، منال کی سہیلیوں اور رشتہ داروں تک ہر جگہ خاک چھان لی تھی، مگر مینال کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ تھانے میں رپورٹ بھی درج کروائی تھی، مگر غریب کی وہ فریاد کون سنتا ہے؟ شبانہ بیگم جان نماز پر بیٹھی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ 12 سالہ علی اپنی ماں سے لپٹ کر سو گیا تھا۔ یا میرے پروردگار، میری بچی پر اپنا رحم کر دے، میرے مولا، اس کا تو کوئی محافظ نہیں تیرے سوا۔ میری بیٹی جس حال میں ہے، اسے میری گود میں لوٹا دے مولا۔ شبانہ بیگم سجدے میں گڑ گڑا کر دھاڑے مار رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ایک بہت ہی مدھم سی دستک ہوئی۔ شبانہ بیگم کا دل جیسے ایک لمحے کو بند ہو گیا اور دوبارہ دھڑکا۔ وہ پاگلوں کی طرح سجدے سے اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی۔ ان کے کانپتے ہاتھوں نے دروازے کی کنڈی کھولی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر شبانہ بیگم کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ چوکھٹ پر ان کی مینال کھڑی تھی، وہ مینال جو ہنستی کھیلتی، باوقار اور مضبوط لڑکی تھی، آج ایک بکھرا ہوا لٹا ہوا وجود بن کر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، بال الجھے ہوئے اور آنکھوں کی وہ چمک ہمیشہ کے لیے بجھ چکی تھی۔ منال، میری بچی! شبانہ بیگم کی آواز بمشکل نکلی اور انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مینال جو اب تک اپنے آنسوؤں کو روکے ہوئے تھی،
ماں کی ممتا بڑی چھاتی سے لگی تھی، اس کے اندر کا بند ٹوٹ گیا، وہ زار و قطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں اس قدر بلند تھی کہ شبانہ بیگم کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ کہاں تھی تو میری جان؟ کیا حال بنا لیا ہے تو نے؟ بول منال، کیا ہوا میری بچی کے ساتھ؟ کوئی حادثہ ہوا تھا؟ تو راستہ بھول گئی تھی؟ بول میری بچی، مجھے بتا، یہ چوٹیں کیسی ہیں؟ شبانہ بیگم اس کا چہرہ چومتے ہوئے اسے اندر لاتے ہوئے پاگلوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ منال نے اپنی ماں کے بوڑھے اور پریشان چہرے کو دیکھا۔ اس کے اندر کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ماں تیری بیٹی مر گئی ہے، تیری بیٹی کی عزت کو ایک امیر زادے نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ ماں میں اب کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں دل کی مریضہ تھی۔ اگر وہ سچ جان گئی تو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی اور وہ وہیں دم توڑ دیں گی۔ ارحم شاہ نے اسے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے منہ کھولا تو وہ اس کے بھائی علی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ منال نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے کاٹا تاکہ اس کی سسکیاں رک سکیں۔ اس نے زبردستی ایک خالی اور کھوکھلی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ کچھ نہیں ہوں امی۔ اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ پہچان ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں ٹیوشن سے واپس آ رہی تھی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ایک گاڑی نے ٹکر مار دی تھی، میں بے ہوش ہو گئی تھی، کچھ لوگوں نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا، آج ہوش آئے تو انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا، بس یہی ہوا ہے امی۔ اس نے جھوٹ بول کر اپنی ماں کی جان تو بچا لی، لیکن اس کا اپنا اندر راکھ بن چکا تھا۔ شبانہ بیگم نے شکرانے کے آنسو بہاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ شکر ہے میری اللہ کا جس نے میری بچی کی جان بچا لی، شکر ہے مولا تیرا۔ اچھا تو بیٹھ، میں تیرے لیے گرم پانی لاتی ہوں، تیرے زخم صاف کروں۔ وہ جلدی سے باورچی خانے کی طرف دوڑی۔ منال وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ اس کے کانوں میں ارحم شاہ کا وہ تکبر سے بھرا قہقہا اور اس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، اب تم آزاد ہو، دوبارہ میری نظروں کے سامنے مت آنا، کیونکہ اب تم میرے لیے محض ایک ردی کا ٹکڑا ہو۔ اس نے مٹھیاں بھیج لیں۔ اس کے آنسوں کی جگہ ایک عجیب سی خاموشی اور سرد مہری نے لے لی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی اب کس طرف جائے گی، لیکن اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ ارحم شاہ نے جس آنکھ کو روشن کیا تھا وہ آنکھ ایک دن اس کی ظالم کو ضرور جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس کی معصومیت مر چکی تھی اور اب اس کی جگہ ایک ایسی عورت نے لے لی تھی جس سے صرف قدرت کے انصاف کا انتظار تھا۔ اس رات کے بعد منال کی ہنسی، اس کے خواب، اس کی چہچہاہٹ سبب اس فارم ہاؤس کی تاریک دیواروں میں دفن ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب سجا کرتے تھے، جس نے اپنی محنت اور تعلیم کے بل بوتے پر اپنے خاندان کا سہارا بننا تھا، اب ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی تھی۔ گھر کے ایک تاریک کونے میں گھنٹوں خاموش بیٹھے رہنا، خلاؤں میں گھورنا اور ذرا سی آہٹ پر یا اونچی آواز پر بری طرح چونک کر کانپنے لگا، اس کا معمول بن گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی، وہ کتابیں، وہ ٹیوشن، سب چھوڑ گیا تھا۔ اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ شبانہ بیگم اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ایکسیڈنٹ کے صدمے اور سر کی چوٹ نے منال کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ وہ اسے دعائیں پڑھ کر پھونکتی، صدقے دیتی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کی جسم کے زخم تو بھر گئے ہیں، مگر روح پر لگنے والے وہ ناسور کبھی نہیں بھر سکتے جو ارحم شاہ نامی عفریت نے دیے تھے۔ منال بیٹا، کچھ تو بولا کر، میری جان نکل جاتی ہے تجھے ایسے پھترائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے۔ تو میرا بیٹا تھی، میرا سہارا تھی، تو ایسے ہار جائے گی تو میرا اور علی کا کیا بنے گا؟ شبانہ بیگم اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے رو پڑتی۔ منال ان کے آنسو دیکھتی تو اس کا دل کٹ کر رہ جاتا، مگر وہ کیا کہتی، وہ کیسے بتاتی کہ اس کے اندر کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے ماں کا ہاتھ تھامتی اور بمشکل کہتی، میں ٹھیک ہوں امی، بس تھک گئی ہوں۔ شبانہ بیگم کو لگا کہ شاید اس گھر کی اداسی اور غربت اس کی بیٹی کو کھا رہی ہے۔ انہیں منال کی مستقبل کی فکر ستانے لگی۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی، کب تک جوان اور بیمار بیٹی کی حفاظت کرتی؟ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنی بڑی بہن منال کی خالہ سے بات کی۔ خالہ کا بیٹا شاہمیر ایک نہایت سلجھا ہوا، شریف اور برسر روزگار نوجوان تھا۔ وہ منال کو بچپن سے پسند کرتا تھا، مگر منال کی تعلیم اور آگے پڑھنے کی لگن کے باعث کبھی اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ جب خالہ نے شاہمیر کے لیے منال کا رشتہ مانگا تو شبانہ بیگم کو جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن مل گئی۔ رات کے وقت شبانہ بیگم نے منال کے پاس بیٹھ کر بہت پیار سے اسے سمجھایا، دیکھ میری بچی، شاہمیر بہت اچھا لڑکا ہے،
تیری خالہ تجھے بیٹی کی طرح رکھیں گی۔ مجھے پتہ ہے تیرے خواب بہت بڑے تھے، تو پڑھنا چاہتی تھی، آفیسر بننا چاہتی تھی، مگر حالات نے ہمیں توڑ دیا ہے۔ تو اپنے گھر کی ہو جائے گی تو میں سکون سے مر تو سکوں گی۔ منال بغیر کسی مزاحمت کے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے اندر کا انسان تو مر چکا تھا، اب اس خاکی وجود کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسے کس کھوٹنے سے باندھ دیا جائے۔ اسے اپنی ذات سے گھن آنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ایک داغدار وجود ہے، اور اگر وہ خاموش رہی تو کم از کم اس کی ماں کی عزت اور زندگی بچ جائے گی۔ اس نے خالی خالی نظروں سے ماں کو دیکھا اور ایک بے جان آواز میں کہا، جیسے آپ کی مرضی امی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی اس غیر متوقع ہاں نے شبانہ بیگم کو خوشی سے نہال کر دیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ منال نے زندگی کی بازی ہار کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، گھر میں رشتہ داروں کا آنا جانا لگ گیا۔ منال کو اپٹن لگائے گئے، مہندی لگائی گئی، مگر اس کے چہرے پر کسی دلہن والی خوشی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بس ایک کٹ پتلی کی طرح سب کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ دوسری طرف اس ظلم کی رات کے بعد ارحم شاہ کا سکون جیسے کسی نے چھین لیا تھا۔ شروع کے چند دن تو اس نے تکبر اور فتح کے نشے میں گزارے، دوستوں کو پارٹی دی اور اپنی شرط جیتنے کا جشن منایا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جنم لینے لگی۔ اسی راتوں کو نیند آنا بند ہو گئی۔ جیسے ہی وہ آنکھ بند کرتا اسے منال کا آنسوں سے تر چہرہ، اس کی سسکیاں، اس کی وہ بے بسی، اور پھر جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں موجود وہ الاؤ نظر آتا تھا۔ منال کے وہ آخری الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجتے، تم نے آج ایک عورت کا جسم جیتا ہے، لیکن اپنی انسانیت ہار دی ہے۔ ایک دن تم اسی ردی کے ٹکڑے کے لیے تڑپو گے۔ ارحم نے شراب کا سہارا لیا، کلبز گیا، رات بھر جاگتا رہا، مگر وہ آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اسے ہر لڑکی کے چہرے میں منال کی وحشت زدہ آنکھیں نظر آتی۔ اس کا ضمیر جو برسوں سے تکبر اور دولت کے نشے میں سویا ہوا تھا، اچانک بیدار ہو کر اسے کوسنے لگا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی، اس کی عزت، اس کی مسکراہٹ محض ایک بےہودہ شرط کے لیے چھین لی تھی۔ یہ احساس جرم اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس نے منال کے بارے میں معلومات نکلوائی تو اسے خبر ملی کہ منال نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے اور کل اس کی شادی اپنے کزن سے ہو رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ارحم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ منال کسی اور کی ہو جائے گی، وہ لڑکی جسے اس نے برباد کیا وہ کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، اور وہ خود یہاں جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے لگا اگر منال نے اسے معاف نہ کیا تو وہ کبھی جی نہیں پائے گا۔ شادی سے ایک دن پہلے کی رات تھی۔ گھر میں چاروں طرف گہما گمی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور سب تھک ہار کر سو گئے تھے۔ منال اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے قلاؤں میں گھر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ گہرا سرخ تھا، مگر اسے یہ مہندی اپنے ہاتھوں پر لگے خون کی طرح لگ رہی تھی۔ کل وہ شاہ کی ہو جائے گی، ایک شریف انسان جو اس کی عزت کرتا تھا، کیا وہ شاہ کے ساتھ انصاف کر پائے گی؟ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اچانک کھڑکی کے پاس کچھ آہٹ ہوئی۔ منال چونکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، کھڑکی سے ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کی مدھم بلب کی روشنی میں جب اس شخص کا چہرہ واضح ہوا تو منال کے حلق میں ایک چیخ گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا کر جیسے رک گیا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ وہ ارحم شاہ تھا، مگر یہ وہ ارحم شاہ نہیں تھا جسے منال نے آخری بار دیکھا تھا۔ اس کا قیمتی لباس شکن آلود تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر تکبر کی جگہ ایک عجیب سی ویرانی اور پچھتاوے نے لے لی تھی۔ منال خوف کے مارے کانپنے لگی۔ وہ گھسیٹتی ہوئے پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ منال کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مت آؤ میرے قریب، میں مر جاؤں گی، میرے قریب مت آؤ درندے۔ منال نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے آگے کر لیے جیسے وہ کسی ضرب سے بچنا چاہتی ہو۔ ارحم نے یہ منظر دیکھا تو اس کے اپنے دل پر چھریاں چل گئیں۔ اس لڑکی کا یہ خوف اس کے اپنے ہاتھوں کا دیا ہوا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، منال سے کچھ فاصلے پر۔ منال، مت ڈرو مجھ سے، پلیز منال، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو بس… ارحم کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ آواز جو ہمیشہ حکم دیتی تھی آج گڑ گڑا رہی تھی۔ منال نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ تم کیوں آئے ہو؟ کل میری شادی ہے، میری ماں مر جائے گی، خدا نہ جاؤ یہاں سے، تم نے میرا سب کچھ تو چھین لیا ہے، اب کیا لینے آئے ہو؟ میری جان تو لے لو، مار دو مجھے، لیکن میری ماں اور بھائی کو کچھ مت کہنا۔
منال سسکتے ہوئے بولی۔ نہیں منال، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ ارحم نے اپنے بال نوچے۔ میں پاگل ہو گیا ہوں منال، مجھے نیند نہیں آتی، تمہاری چیخیں، تمہارے آنسو مجھے رات بھر سونے نہیں دیتے، میں جل رہا ہوں اس آگ میں جو میں نے خود لگائی تھی، مجھے معاف کر دو منال، میں ایک غلیظ انسان ہوں، میں نے اپنی انا کے لیے تمہاری زندگی برباد کر دی، لیکن میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں اپنے قیے کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ منال کی سسکیاں اچانک تھم گئیں، خوف کی جگہ اب ایک شدید غصے اور حیرت نے لے لی۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی اور ارحم کو دیکھا۔ تلافی؟ منال کی آواز میں اب ایک تلخ طنز تھا۔ تم تلافی کرو گے ارحم شاہ؟ کیسے؟ کیا میری وہ مسکراہٹیں واپس لاؤ گے؟ کیا میری وہ عزت جو تم نے اپنے پیروں تلے رون دی، اسے اکٹھا کر کے موجود مجھے پہناؤ گے؟ کیا تم مجھے وہ منا کر لا کر دو گے جو تمہاری اس فارم ہاؤس میں مر گئی تھی؟ بولو۔ منال کی آواز اب تھوڑی اونچی ہو گئی تھی۔ ارحم نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں منال، میں جانتا ہوں میں اس قابل نہیں، لیکن میں تمہیں تمہاری وہ کھوئی ہوئی عزت واپس دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تم کل ہونے والی اس شادی سے منع کر دو، میں ابھی اسی وقت تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ پلیز منال، مجھ پر رحم کرو، میں اس پچھتاوے کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، میری روح پر بوجھ ہے، مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دو منال، مجھ سے نکاح کر لو۔ ارحم نے اپنے دونوں ہاتھ منال کے سامنے جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر گر رہے تھے۔ ملتان کا وہ مغرور شاہ آج ایک لڑکی کے قدموں میں بھیک مانگ رہا تھا۔ منال کچھ دیر خاموشی سے اس بھکرے ہوئے شخص کو دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں میں ارحم کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے تک ڈر سے کانپتی ہوئی منال کے اندر جیسے اچانک کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ وہ دھیرے سے دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ اس کا وجود اب لرز نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی آنکھ تھی جو ارحم نے آخری بار اس فارم ہاؤس میں دیکھی تھی۔ رحم؟ منال کے ہونٹوں پر ایک سرد اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہو ارحم شاہ؟ اس رات جب میں تمہارے قدموں میں گری تھی، جب میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے دیے، تب تمہارا رحم کہاں تھا؟ جب تم میرے جسم کو نوچ رہے تھے اور میری روح چیخ رہی تھی، تب تمہارا ضمیر کہاں سویا ہوا تھا؟ منال پلیز، ارحم نے سسکتے ہوئے کہا۔ چپ رہو تم۔ منال کی آواز میں ایک گرج تھی۔ ایک لفظ مت بولنا۔ تم آج یہاں میری تلافی کرنے نہیں آئے ارحم شاہ، تم آج بھی اتنے ہی خود غرض ہو، تم صرف اپنے اس پچھتاوے کی آگ کو بجھانے آئے ہو جو تمہیں سونے نہیں دے رہی۔ تم مجھ سے شادی کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ پر کوئی احسان کر دیے۔ سن لو ارحم شاہ، تم جیسے درندے کسی پر احسان نہیں کر سکتے۔ منال اس کے بالکل قریب آ کر رکی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی قائدار لہجے میں بولی۔ تمہیں تمہارے الفاظ یاد ہیں مسٹر ارحم شاہ؟ تم نے کہا تھا کہ تم ایک بار استعمال کی ہوئی چیز دوبارہ استعمال نہیں کرتے، تو پھر آج میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں تو تمہارے لیے محض ایک ردی کا ٹکڑا تھی نا، تو کیا اب شاہ خاندان کا چشم و چراغ ردی کے ٹکڑوں سے اپنی پیاس بجھائے گا؟ یہ الفاظ ارحم کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ منال، خدا را مجھے وہ الفاظ مت یاد دلاؤ، میں اس وقت ایک پاگل کتا تھا جس پر صرف انا سوار تھی، اور آج میں وہ منال نہیں ہوں جسے تم نے اپنے پیروں کی دھول سمجھا تھا۔ منال نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک عورت کی زندگی کا واحد حل اس کی شادی ہے؟ تم میری عزت لوٹ کر پھر مجھ سے شادی کر کے ہیرو بننا چاہتے ہو؟ نہیں ارحم شاہ، یہ میری کہانی ہے، اور اس کہانی میں تم ہیرو نہیں، تم ولن ہی رہو گے۔ میں کل شادی کر رہی ہوں ایک ایسے شخص سے جو انسان ہے، درندہ نہیں۔ وہ مجھے شاید وہ محل نہ دے سکے جو تم دے سکتے ہو، مگر وہ مجھے عزت دے گا جو تم مجھ سے چھین چکے ہو۔ ارحم بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ لیکن منال، وہ شخص تمہارا یہ داغ، یہ ماضی کیسے برداشت کرے گا؟ تم اسے دھوکے میں رکھو گی، آخر اسے سچ پتہ چل گیا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ منال، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا محافظ بنوں گا، میں سب جانتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ارحم نے آخری پتا پھینکا۔ یہ سن کر منال کی آنکھوں میں مزید حقارت ابھر آئی۔ داغ؟ یہ داغ میرا نہیں ارحم شاہ، یہ غلاظت تمہارے ماتھے پر لگی ہے، اور تم فکر مت کرو، میں کل صبح نکاح کے بول قبول کرنے سے پہلے شاہ میر کو سب کچھ بتا دوں گی، وہ مجھے اپنائے یا ٹھکرائے، یہ اس کا اور اللہ کا فیصلہ ہوگا، مگر میں تم جیسے گھٹیا اور بزدل انسان کی پناہ کبھی نہیں لوں گی جس نے ایک نتھی لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔
منال نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تاکہ تم سکون کی نیند سو سکو؟ تو سن لو ارحم شاہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ساری زندگی اسی آنکھ میں جلو، تم روز تڑپو، تم روز مرو، تمہاری ہر رات اسی اذیت میں گزرے جس اذیت میں تم نے مجھے دھکیلا تھا۔ اب تم جاؤ یہاں سے، اور یاد رکھنا اب کبھی میرے سامنے مت آنا، ورنہ تم نے کہا تھا نا کہ قانون تمہاری جیب میں ہے۔ میں اسی قانون، اسی دنیا اور اسی محلے میں کھڑی ہو کر چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی کہ ملتان کا یہ نام نہاد شاہ اندر سے کتنا کھوکھلا اور غلیظ درندہ ہے۔ جاؤ یہاں سے۔ ارحم شاہ کے پاس اب کہنے کو کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ منال کا ہر لفظ اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ وہ جو اپنا ضمیر ہلکا کرنے، اسے اپنانے اور ایک مسیحا بن کر آیا تھا، منال نے اسے اس کی اوقات یاد دکھائی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں شکست کی ایک ایسی تحریر لکھی تھی جسے اب کوئی نہیں مٹا سکتا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بوجھل قدموں کے ساتھ اسی کھڑکی سے باہر نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ منال نے کھڑکی بند کی اور فرش پر بیٹھ کر ایک لمبی سانس لی۔ اس کے اندر کا خوف آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ آج ارحم شاہ ہار گیا تھا، اور وہ منال جس نے اسے استعمال شدہ کہہ کر ٹھکرایا تھا، اپنی راکھ سے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر میں ہر طرف گہما گہمی، ہنسی مذاق اور ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی۔ شبانہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی، ان کی بیٹی آج اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی۔ کمرے میں منال آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسے سرخ رنگ کے خوبصورت عروسی جوڑے میں سجایا گیا تھا۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ، ماتھے پر جھومر اور ہاتھوں میں مہندی۔ وہ بلاشبہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ گزشتہ رات ارحم شاہ سے ہونے والی آخری مکالمے نے اس کے اندر کی راکھ میں دبی چنگاری کو ہوا دے دی تھی۔ اس نے ارحم کو تو دھتکار دیا تھا، لیکن خود سے کیا ہوا وعدہ اس کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں کل صبح نکاح کے بول قبول کرنے سے پہلے شاہ میر کو سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ وہ شاہ میر کو، جو ایک نہایت شریف اور سلجھاوا انسان تھا، دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت کبھی نہ کبھی گر جاتی ہے، اور منال اب مزید کسی ملبے تلے نہیں دبنا چاہتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں کو آپس میں سختی سے الجھایا اور فیصلہ کر لیا۔ اس نے پاس کھڑی اپنی کزن سے کہا، مجھے شاہ میر سے ابھی بات کرنی ہے، اکیلے میں۔ کزن نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ پاگل ہو گئی ہو منال، باہر بارات آ چکی ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، اس وقت دولہے سے ملنا، خالہ جان غصہ کریں گی۔ مجھے پرواہ نہیں۔ منال کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور سختی تھی۔ انہیں پیغام دو کہ جب تک شاہ میر مجھ سے اس کمرے میں آ کر نہیں ملتا، میں باہر نہیں آؤں گی اور نہ ہی نکاح نامے پر دستخط کروں گی۔ اس کی ضد کے آگے سب کو ہار ماننی پڑی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہ میر اندر داخل ہوا۔ وہ آف وائٹ رنگ کی شیروانی میں ملبوس، سر پر کلہ سجائے ایک باوقار اور پرسکون شخص لگ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور منال کی طرف دیکھا، جو آئینے کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کیا بات ہے منال، تم ٹھیک تو ہو؟ خالہ جان بہت پریشان ہو رہی تھی۔ شاہ میر کی آواز میں نرمی اور فکر تھی۔ منال دھیرے سے مڑی۔ اس نے نظریں اٹھا کر شاہ میر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس نے خود کو مضبوط کیا۔ شاہ میر، مجھے آپ سے ایک سچ کہنا ہے، ایک ایسا سچ جو میری زندگی کا سیاہ ترین باب ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری زندگی کی شروعات کسی دھوکے یا اندھیرے سے ہو۔ منال کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے لفظ واضح تھے۔ شاہ میر نے الجھن سے اسے دیکھا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ کون سا سچ منال؟ تم مجھے ڈرا رہی ہو، جو بھی باتیں بلا جھجک کہو، میں سن رہا ہوں۔ منال نے ایک لمبی سانس لی اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کچھ نہیں چھپایا۔ اس نے ارحم شاہ کا ذکر کیا، اس کی انا، شرط اور پھر اس سیاہ شام کا ذکر کیا جب اسے اغوا کیا گیا۔ اس نے ان 3 دنوں کی اذیت، خوف اور اپنی بربادی کی وہ داستان شاہ میر کے سامنے رکھ دی جو اس نے اپنی ماں تک سے چھپا رکھی تھی۔ ہر لفظ ادا کرتے ہوئے منال کا دل کٹ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاہ میر ابھی اس کے منہ پر تھپڑ مارے گا اور اسے گالیاں دیتا ہوا کمرے سے نکل جائے گا۔ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا شاہ میر، میرے جسم پر لگنے والے زخم اس درندے کی درندگی کا ثبوت تھے۔ میں اب وہ منال نہیں رہی جسے آپ بچپن سے جانتے تھے۔ میں ایک لٹا ہوا، برباد شدہ وجود ہوں۔ منال نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ کمرے میں ایک گہری خوفناک خاموشی چھا گئی۔
صرف منال کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ شاہمیر اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور مٹھیاں سختی سے بھنجی ہوئی تھیں۔ منال کو لگا کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس نے آنسو پوچھے اور اپنا سر اٹھایا، حالانکہ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی مرد یہ سب جاننے کے بعد مجھ جیسی لڑکی کو نہیں اپنائے گا، منال نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ باہر جائیں، سب کے سامنے کہہ دیں کہ آپ کو مجھ میں کوئی عیب نظر آیا یا آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ میں حرف شکایت زبان پر نہیں لاؤں گی اور سارا الزام اپنے سر لے لوں گی۔ آپ کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میری ماں روئے گی مگر میں انہیں سنبھال لوں گی۔ آپ جا سکتے ہیں شاہمیر، میں آپ کو اس بوجھ سے آزاد کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر منال نے اپنا رخ موڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ دروازے کے کھلنے اور شاہمیر کے باہر جانے کی آواز کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے بجائے شاہمیر کے قدموں کی آہٹ اس کے قریب آئی۔ شاہمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے نرمی سے اپنی طرف موڑا۔ منال نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ شاہمیر کی آنکھوں میں غصہ ضرور تھا مگر وہ غصہ منال کے لیے نہیں تھا۔ ان آنکھوں میں منال کے لیے ایک بے پناہ احترام اور درد چھپا تھا۔ کیا تم نے مجھے اتنا ہی کمزور اور کھوکھلا سمجھا ہے منال؟ شاہمیر کی آواز بھاری تھی۔ منال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہمیر نے گہرا سانس لیا اور بولا، سنو منال، عزت انسان کے جسم میں نہیں، اس کی روح، اس کے کردار اور اس کی نیت میں ہوتی ہے۔ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ ایک ظلم تھا، ایک حادثہ تھا۔ اس میں تمہارا کیا قصور؟ گناہ گار اور غلیظ وہ شخص ہے جس نے ایک معصوم لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ تم تو مظلوم ہو۔ کیا مظلوم ہونا کوئی گناہ ہے؟ کیا کسی درندے کے حملے کا شکار ہو جانا تمہارے کردار کا داغ ہے؟ بالکل نہیں۔ منال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ان الفاظ پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ داغدار تو وہ ظالم ہے جس کا ضمیر مر چکا ہے۔ شاہمیر نے اپنی بات جاری رکھی۔ اور رہی بات میری، تو مجھے تم پر ترس نہیں آ رہا منال، بلکہ مجھے تم پر فخر ہو رہا ہے۔ تم نے اتنی بڑی اذیت اکیلے سہی، اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی، اور آج تم نے مجھے سچ بتا کر ثابت کر دیا کہ تم کتنی مضبوط اور با کردار لڑکی ہو۔ کوئی اور ہوتی تو اس سچ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتی، مگر تم نے سچائی کا راستہ چنا۔ منال کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ تشکر اور سکون کے آنسو تھے۔ شاہمیر، کیا آپ کو میرے اس ماضی سے گھن نہیں آ رہی؟ منال نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ شاہمیر نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم کوئی ردی کا ٹکڑا یا داغدار وجود نہیں ہو منال، تم میری عزت ہو، میرا فخر ہو، اور آج سے تمہارا ہر درد میرا ہے۔ ارحم شاہ نے جو کیا اس کا حساب اسے خدا کے ہاں دینا پڑے گا، مگر آج سے تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہاری ڈھال بنوں گا۔ شاہمیر نے رومال نکال کر منال کے آنسو صاف کیے۔ اب رونا بند کرو، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ میری دلہن کو ہنستے ہوئے میرے ساتھ چلنا ہے، کیا تم تیار ہو؟ منال نے زور سے سر اسبات میں ہلایا۔ اس کے دل پر رکھا منو وزنی بوجھ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ ارحم شاہ کا دیا ہوا ہر زخم، ہر تانا اور ہر خوف شاہمیر کے ان چند سچے اور محبت بھرے الفاظ نے دھو ڈالا تھا۔ کچھ دیر بعد منال قاضی صاحب کے سامنے بیٹھی تھی۔ شاہمیر اس کے سامنے مردانہ حصے میں بیٹھا تھا جب قاضی صاحب نے منال سے پوچھا، منال بنت طارق، کیا آپ کو شاہمیر ولد امجد کے ساتھ یہ نکاح 50,000 روپے حق مہر کے عوض قبول ہے؟ منال کے ہونٹوں پر ایک سچی پرسکون اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور پھر دل کی گہرائیوں سے کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ پورے گھر میں مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھیں۔ منال کو لگا جیسے اس نے ایک طویل اور جان لیوا جنگ جیت لی ہے۔ ارحم شاہ نے اسے توڑنے کی کوشش کی تھی، مگر قدرت نے اسے ایک ایسا نگہبان عطا کر دیا تھا جس نے اسے دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف اسی شہر کے ایک پرتعیش اندھیرے کمرے میں ارحم شاہ زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے پڑی ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی منال کی وہ آوازیں گونج رہی تھیں جو اسے زندگی بھر سونے نہیں دینے والی تھی۔ وہ شخص جس نے شہر کو اپنی جیب میں سمجھا تھا، آج اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑا تھا، اور اس کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ وہ جیت کر بھی اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار چکا تھا، جبکہ منال شاہمیر کا ہاتھ تھامے رخصت ہو کر ایک نئی روشن اور پرسکون زندگی کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ قدرت نے ثابت کر دیا تھا کہ تکبر اور ظلم کی عمر مختصر ہوتی ہے، جبکہ سچائی، صبر اور پاکیزگی ہمیشہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔